بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام ایک حرمت والا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مہینوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا جو چار ہیں وہ انتہائی پاکیزہ ہیں، حرمت والے ہیں۔ کسی قسم کی لڑائی، کسی قسم کا فتنہ فساد ان مہینوں میں حرام ہے، احرام الحرام ہے۔ فساد فتنہ تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن ان مہینوں کا احترام کیا جائے۔ ان میں سے محرم الحرام ایک ہے۔ محرم الحرام، اس کی شرافت، اس کی شان اور عظمت اپنی ہے۔ اس مہینے میں 10 محرم کو نواسۂ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے، بھتیجے، بانجے، کلوز فیملی ممبرز اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام کی اولادیں 72 تن کربلا میں شہید ہوئے۔ جب بھی محرم آتا ہے، امت مسلمہ غم میں ڈوب جاتی ہے، اور پوری دنیا میں صاحب ایمان، جن لوگوں کے دلوں کے اندر محبت رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہوتی ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار کی آل کی محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج میں حدیث پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، سرکار کی فیملی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عظمت اور شان، حدیث پاک کی روشنی میں سرکار نے کیا ارشاد فرمایا۔ بات کچھ یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ، جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں، اور اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں اور کوئی بندہ اور آ جائے، 2-3 بندے آ جائیں تو لوگ خاموش ہو جائیں، تو وہ بندے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری وجہ سے انہوں نے بات چیت بند کی ہے، اور بندہ ویسے ہی ایک اس کو یعنی نیگیٹو سینس میں لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے کہ میرے آنے کی وجہ سے یا مجھے دیکھ کر یہ خاموش ہو گئے۔ کچھ ایسی ہی ملتی جلتی شکایت لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ اس طرح قریش کے لوگ کو دیکھ کر لوگ بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی اور خاندان کے بارے میں فرمایا کہ جس دل کے اندر ایمان ہے وہ لازماً میری آل کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ ایمان اور اہل بیت اطہار کی محبت، یہ دونوں جڑواں ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہی بندے نفرت کریں گے، وہی بندے اور وہی لوگ جو ایمان سے خالی ہیں، وہ سرکار کی آل کے ساتھ محبت سے بھی خالی ہوں گے۔ ایگزیکٹلی حدیث سے فرمایا واللہ، فرمایا خدا کی قسم، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتهم منی، اور کما قال فی الحدیث، فرمایا خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو محبت کا جذبہ، عزت اور احترام کا جذبہ آل رسول کے ساتھ، سرکار نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ دوسری آج کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود الانصاری، آپ فرماتے ہیں، اس کو امام دارقطنی نے اور امام بہقی نے نقل کیا ہے، میں ٹائم بچانے کی غرض سے اس کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑا، اس کی نماز ہی قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں، اگر میں نماز پڑھوں اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھوں، درود نہ پڑھوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ میری نماز کامل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث پاک اسی موضوع پر حضرت حذیفہ اور جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک کی ورڈنگ یہ ہے، ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، وہ کما قال فی الحدیث۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرشتہ جو اس رات پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور مجھے خوشخبری دے، اور خوشخبری یہ کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کے سردار ہیں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح تیسری حدیث پاک ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فما قال الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصدر الى الرأس والحسین اشبہ من نبی صلی اللہ تعالی وسلم ما کان اسفل من ذلك، کہ حضرت امام حسن سینے سے لے کر سر تک، یعنی سینے سے لے کر سر مبارک تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، صورت مصطفیٰ تھے۔ پتہ چلتا تھا کہ یہ سرکار کے بیٹے ہیں، سرکار کے نواسے ہیں، سرکار کی آل ہیں، سرکار کے جسم کا ٹکڑا ہیں۔
تو سینے سے سر تک امام حسن کی شبیہ مصطفیٰ، اور فرمایا والحسین اشبہ من نبی ما کان اسفل من ذالک، اور سینے سے نیچے پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ امام حسین ہیں۔ گویا دونوں شہزادوں کو اگر جوڑیں تو صورت مصطفیٰ بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کی ٹکڑے، سرکار کی جان کے ٹکڑے، سرکار کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے بیٹے، اور ظاہری طور پر باطنی طور پر بھی شبیہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم، اور ظاہری طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بیٹے لگتے ہیں۔ اتنی ریسمبلنگ ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، سرکار نے فرمایا قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم او کما قال فی الحدیث۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت ماں فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرمایا ان ساروں کے لیے فرمایا تم جس سے لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جن سے تمہاری لڑائی ہے، تمہارا جن پر اعتراض ہے، لڑائی ہے، جن سے تم یعنی دوسرے لفظوں میں ناراض ہو، ان سے میں محمد بھی ناراض ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جس کے ساتھ تم صلح کرو گے میری بھی اس کے ساتھ صلح ہے۔ یعنی گویا اس کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ یوں کریں گے کہ ہے فاطمہ، ہے علی، ہے حسن حسین، جو آپ کی رضا وہی مصطفیٰ کی رضا، اور جو مصطفیٰ کی رضا وہ خدا کی رضا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اور بے شمار حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک، کہ حضرت جمی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کی ہمراہ، اپنی انٹی کی ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ Who was the beloved of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار نے فرمایا، ام المومنین نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا، فرمایا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت فاطمہ، فاطمہ سرکار کی محبوب ہیں، محبوب بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقیل من الرجل، مردوں میں سے کون محبوب ہے؟ قالت زوجہا ان كانت ما علمت صواما قواما۔ فرمایا خاتون میں سے، عورتوں میں سے فاطمہ محبوب مصطفیٰ ہیں، اور مردوں میں سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا وہ بہت زیادہ میں جانتی ہوں روزہ رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کرنے والے اور قیام کرنے والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت ماں فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح حضرت امام حسن، امام حسین کے بارے میں فرمایا ہے مولا باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ان کی محبت، سرکار کی محبت، ان کی دشمنی، سرکار کے ساتھ دشمنی، حب اہل بیت جس دل میں ہوتا ہے، نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس دل کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، اور جس دل میں حب اہل بیت، محبت رسول اور محبت اہل بیت نہیں ہے، وہ یقیناً دل ایمان سے بھی خالی ہے۔ اور آپ دیکھیے محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ ہم ریسپیکٹ شو کریں، ہم عزت شو کریں، احترام کریں، ہمارے الفاظ ان کے لیے عزت کے لیے ہوں، ہمارے جذبات اہل بیت اطہار سرکار کی فیملی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پر مبنی ہوں، عزت ہو، احترام ہو، نظریں جھکیں، ہمارا دل جو ہے دھڑکن کی دل سکون محسوس کرے اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر۔ اور دوسری محبت کی نشانی اہل بیت اطہار کا جو کریکٹر ہے، جو سیرت ہے، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، اہل بیت اطہار کا مخلوق خدا کے ساتھ خدمت، رافت و رحمت، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک، اچھا اخلاق اور تقوی، طہارت اور حقوق العباد کی بجاوری میں اہل بیت اطہار کی جو سیرت ہے اس کو اپنانا، یہ دونوں چیزیں محبت کی نشانی ہیں۔ صرف انسان اگر یہ نعرے مارے کہ میں محب اہل بیت ہوں، محبت کرنے والا ہوں، نماز نہ پڑھے اور گندے کام کرے، گالی گلوچ کرے، اخلاق سے دور ہو، تو وہ محبت کویسچنیبل ہے، کہ وہ محبت کمپلیٹ نہیں ہے، وہ مکمل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت اطہار اور سرکار کا سیرت بھی اپنائی جائے، اور سرکار کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ایک حب کا جذبہ، ایک محبت کے جذبات، رافت و رحمت کے جذبات، وہ بھی انسان کے دل میں ہوں، اور یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صاف ستھری سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔